اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ فجر کی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی ٹوٹل جو ہیں وہ 30 آیات ہیں۔ اور اس میں جو آپ نے دیکھا ہے پچھلی بھی کچھ صورتوں میں جو شروع میں قسمیں کھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں ان قسموں کی طرف ان قسموں کا جواب دیا جاتا تھا کہ قسم جو ہے وہ کھائی اس لیے گئی ہے کہ یہ بات کرنی تھی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ قسمیں کچھ شروع میں کھائی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کن کی مثال دے کے سمجھایا ہے کہ یہ قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ بڑا اہم ٹاپک ایک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی چھینی گئی نعمتیں، جس میں دولت بھی ہو سکتی ہے، اور روزی کے بارے میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کہ جو انسان جہنم میں جائے گا اس کا کیا پچھتاوا ہوگا، اور جو انسان جنت کی طرف جائے گا یا جو جنتی روح ہوگی اس کو کس طرح سے نکالا جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی جو مین ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اس میں۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ فجر کے وقت کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک سورج جو کہ غروب ہو چکا ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں دوسری قسم کیا ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس میں 10 راتوں سے مراد جو ذوالحج ہے اس کی 10 راتیں، اور ذوالحج کی 10 راتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی افضل ترین ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحج میں کیے گئے عمل صالح ہے، یعنی کہ جو عمل وہاں پہ کیے جاتے ہیں اس ٹائم پہ کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں تک کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے نا، وہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنے اس 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں، اور سوائے اس کے کہ جس کوئی ایسا جہاد ہو جس کے اندر اس انسان کی شہادت ہو جائے، جان و مال چلا جائے، تو اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں میں کیے جانے والے اعمال کو پسندیدہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ اب دیکھیں جفت اور طاق جو ہے وہ بیسیکلی جفت کس کو کہتے ہیں، یہ جو جوڑا ہے، جوڑے کی شکل میں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چرند ہو پرند ہو، اللہ تعالیٰ کی باقی بڑی چھوٹی ہر طرح کی مخلوق ہو، اور یا چرند پرند ہوں، آخرت کے معاملات ہوں، کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، سب میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا رکھا ہے۔ ہم مثال لے لیتے ہیں، بیسیکلی میل فیمیل یا مرد عورت کا جوڑا تو آپ کو معلوم ہے، ہر کسی جینڈر میں اس میں موجود ہے، جانوروں میں بھی اور پرندوں میں بھی، اور اس میں بھی، چڑیا ہے تو چڑا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے تو آسمان بنایا ہے، رات بنایا ہے تو دن بنایا ہے، سورج بنایا ہے تو چاند بنایا ہے، اس کے ساتھ دنیا ہے تو آخرت ہے، جنت ہے تو دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے اپنی مخلوقات میں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے طاق کی۔ طاق سے مراد ہے فرد، یعنی کہ کسی ایک فرد۔ اب یہ فرد سے متعلق ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ جو تفسیر کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کی رائے ہوتی ہے، تو اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرف یا فرد، جیسے اللہ تعالیٰ واحد ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے واحد کی طرف یہ قسم کھائی ہے۔ تو جتنے بھی آڈ نمبر اور ایون نمبرز ہیں نا، یہ جفت اور طاق میں اس میں آ جاتے ہیں۔ والشفع والوتر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی، یہ قسم نمبر 3 ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا قسم کھائی ہے، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ رات کی جب وہ چلنے لگے سے مراد ہے کہ آخری پہر ہے، کہ جب وہ ختم ہونے والی ہو، ٹھیک ہے۔
اور یسر کا میننگ جو ہے وہ بیسیکلی لیا جاتا ہے چلنا، یعنی کہ آتے اور جاتے، جب شروع ہو رہی ہو اور جب اینڈ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر ہے 5، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا انسان عقل مند کے لیے اس میں نشانیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھ لیتے ہیں ہم، جب اللہ تعالیٰ نے عقل مند کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ عقل جو ہے وہ کئی بار بہت ساری چیزوں کو عقل قبول کر رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن ہم کیونکہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں تو ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کہا ہے کہ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے فلاں چیز کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے، الم تروا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قوم کی قسم کھائی ہے جن کو عذاب سے دوچار کیا گیا تھا، یعنی کہ قوم عاد۔ اور قوم عاد جو ہے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے مطلب ظاہر ہے حضرت ہود علیہ السلام کی جو دعوت تھی، ان کا جو فرمان تھا، ان کو مانا نہیں، اور ان کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، قوم عاد کے اعمال کی وجہ سے وہاں پہ عذاب آیا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم والے ستونی عادی جو بلند و قامت تھے، جن جیسے لوگ دوسرے کسی شہر میں، ملک میں پیدا نہیں کیے گئے۔ دیکھیں جو قوم عاد تھی نا، وہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ ان کی جیسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی دوسرے شہر یا ملک میں اب تک پیدا نہیں کی گئی۔ اتنے وہ، ایک تو قد ان کا کافی لمبے تھے، قدآور تھے، بلند قامت تھے، اور دوسرا ان میں طاقت، اوبیسلی جتنا قد تھا، کاٹ تھا، اتنی ان میں طاقت بھی تھی۔ اور جو قوم عاد تھی، ان کے اوپر جب عذاب کی ایک، اللہ معاف کرے، جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو اس وقت کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ قحط پڑ گیا، اور پھر بارش کی اوبیسلی قلت پڑ گئی کہ بارش نہیں ہوتی تھی، تو زمین سے چارہ یا زمین سے باقی جو غلہ ہے، سبزیاں ہیں یا چاول ہے، یہ سب چیزیں کیسے اگتی؟ تو وہاں پہ قحط پڑ گیا۔ اور اس کے بعد جب کچھ عرصے بعد وہاں پہ بادل چھائے تو وہ بڑے خوش ہوئے، ان کو لگا کہ شاید یہاں سے نا اب بہت زیادہ بارش آئے گی، پھر ہماری جو زمین ہے وہ زندہ ہو جائے گی، اور وہاں سے جو اناج ہے وہ نکلے گا، تو ہم تو بڑے دوبارہ سے، مطلب ہماری سزا شاید ختم ہو گئی ہے، ان کو ایسے لگا تھا۔ لیکن وہ بادل جو ہے وہ ان کے اوپر برسے، اور پھر اس کے بعد سخت جو ہے وہ آگ کی صورت میں برسے، پھر اس کے بعد سخت ہوا جو ہے، ان کا عذاب آیا ان کے اوپر، اور اتنی تیز وہ ہوا تھی، اور وہ 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی تھی۔ اور وہ جو انہوں نے اپنی، کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے قد کو، اپنی طاقت کو، اس کے ذریعے سے سرکشی کی تھی، اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ جس نے تمہیں یہ قد و قامت دیا ہے، جس نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے، عقل و فہم دیا ہے کہ تم ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہو، ہر چیز میں تم ترقی کر رہے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم خدا ہی بن بیٹھے ہو، تو یہ خدا یہاں پر اللہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی ان کو بتائی، اور یہ ایسا ہوتا رہا ہے، بہت ساری قوموں کا ذکر آپ پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بھیجے، اور جب انہوں نے سرکشی کی، نبیوں کی بات نہیں مانی، تو اوبیسلی ان کے اوپر پھر عذاب آئے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں کس قوم کا ذکر کیا گیا ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہے کہ اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ اب یہ جو قوم سمود ہے، اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہ قوم بھی بڑی طاقتور قوم تھی، اور ان کو جو ہے ایک طاقت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے، اور ان کی پکچرز وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب وغیرہ پہ، کافی زیادہ پکچرز بھی موجود ہیں، اور ان کے وہاں پہ لوگوں نے وزٹ بھی کیے ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ انہوں نے وہ چٹیل، جو ایک پہاڑ ہوتا ہے، سخت مٹی کا، سخت پتھروں کا بنا ہوا پہاڑ ہوتا ہے، اس کو وہ تراشتے تھے، اندر اپنے محل، اپنے گھر بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ جو قوم عاد تھی نا، ان کے اوپر تو ہوا کا عذاب آیا تھا، اور وہ اڑ گئے تھے، اور وہ تباہ ہو گئے تھے، تو ہم ان پہاڑوں کو اپنی اس عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ بنا لیں گے کہ ہم تو یہاں پہ چھپ جائیں گے، ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں گے تو عذاب آئے گا، یا اللہ معاف کرے اس طرح کی کوئی آندھی یا طوفان آئے گا تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ تو یہ بڑی غلط فہمی تھی، انہوں نے پرانی، دیکھیں انسان وہ ہے جو کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان خود
تجربے کر کے نقصان کر کے پھر اس کے بعد وہ اس سے کوئی سبق لے تو پھر یہ تو عقل مندی نہیں ہے نا. آپ انسان جو ہے وہ ٹھیک ہے غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ ایسی چیزیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اب وہ جو فلاں چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ فلاں گناہ تھا جو وہ قوم کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر آیا. تو ہمیں اس چیز پہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اگر ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں. تو یہ قوم جو ہے انہوں نے سمودیوں نے عادیوں کی اوپر جو عذاب ہے تو اسے سبق نہیں سیکھا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی پروٹیکشن کا سامان بنانا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر عذاب جو آیا تو وہ یہ تھا کہ ایک چیخ تھی، چنگھاڑ تھی، جس سے یہ سارے کے سارے جہاں پہ موجود تھے وہیں کے وہیں مر گئے تھے. وہ ساری کی ساری قوم وہیں پہ مر گئی تھی جہاں پہ وہ موجود تھے. اتنی وہ چنگھاڑ اور چیخ اتنی اسٹرانگ اور اتنی زیادہ اس کی فریکوینسی تھی. آگے دیکھیں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. میخوں والا سے مراد کی جیسے یہ کیل ٹھوک کے ٹینٹو لگائے جاتے ہیں، میخیں لگائے جاتے ہیں. ایک تو یہ مطلب لیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے لشکر تھے بہت بڑے بڑے، اور وہ لشکروں کے جو میخیں ان کے ظاہر جہاں جہاں وہ ٹریول کرتے تھے اور وہاں پہ وہ اپنے خیمے لگاتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان خیموں کے اوپر جو ہے کیل ٹھوکے جاتے تھے ان کو کھڑا کرنے کے لیے. اور دوسری طرف اشارہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جیسے یہ لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، ظالم تھے اور لوگوں کو سزائیں دیتے تھے میخوں کو ٹھوک کر ان کے ہاتھوں میں، یا کہہ لیں میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو بھی کیا کیا کہ ان کے اوپر بھی عذاب بھیج دے. انہوں نے بھی ان پرانی قوموں کے واقعات سے کچھ بھی نہیں سیکھا. الذین طغوا فی البلاد، ان سبھوں نے شہر میں سر اٹھا رکھا تھا. یعنی کہ انہوں نے کیا کرا تھا؟ انہوں نے سرکشی کی تھی. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے یا ان کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے یا ان کو کوئی ڈرانے والا آیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی بات نہیں مانی. آگے دیکھیں فَأَكْثَرُوا فِيهِ الْفَسَادَ، اور بہت فساد مچا رکھا تھا. وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب، اور آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو ڈھیل دی ہوئی تھی ان کو برداشت کیا، پھر اس کے بعد نبی بھیجے، ان کو بتایا کہ صحیح کیا غلط کیا. ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے صحیح غلط کا راستہ بتایا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، جس کی وجہ سے ان کو عذاب پھر جھیلنا پڑا اور پوری قومیں ختم ہو گئی اس عذاب کے نتیجے میں. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو موقع بنانا یا موقع تلاش کرنا کوئی وہ نہیں ہے، بڑی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ڈھیل دے کے انسان کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے نا کہ کس نے کیا کیا، کس طرح زندگی گزاری. تو ان قوموں پہ تو عذاب دنیا میں آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے یعنی کہ ہم ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈھیل دی ہوئی ہے کہ اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا. لیکن چھوٹے موٹے ہمیں مصیبتیں جو جھیلنی پڑتی ہیں وہ بھی ہماری عقل کو بڑھانے کے لیے کافی ہیں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں. تو ہم جو ہیں وہ اپنا دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، بس اپنی زندگی میں مصروف ہیں، چلتے جاتے ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَرَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، یعنی کہ میرے رب کا بڑا کرم ہے مجھ پہ. ایسا ہی ہوتا ہے انسان کے پاس جب دولت آتی ہے، مال آتا ہے، اور جب وہ تھوڑا عزت اس کو ملنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یعنی کہ اللہ مجھ سے خوش ہے. بھی یہ کل بھی ہم نے ڈسکس کی تھی بات، اور اتفاق سے اس صورت میں بھی یہ آیت آ گئی ہے، اور بڑی مضبوط ایک پوری آیت کے اندر ذکر ہے دو طرح کے لوگوں کا، جن کو نعمت دی گئی اور جن سے نعمت لی گئی، دونوں کے بارے میں. کہ اگر نعمت دی جاتی ہے تو اس سے وہ اپنی اعمال کے ساتھ جوڑنے لگتا ہے کہ شاید میں بڑا ہی اچھا ہوں، میں بڑا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی اس طرح کا انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دی جا رہا ہے، اور یہ جو فلاں انسان ہے یہ غریب ہے، پتہ نہیں اس کو تو نعمتیں ملے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، آزمائش بھی لیتے ہیں ساتھ. اگر آپ کو پیسہ و دولت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزماتے بھی کہ اس بندے کا ہاتھ کتنا کھلا ہے، یہ میری باقی مخلوق کو کتنا زیادہ نوازتا ہے. دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے کے کچھ لوگوں کو پھر آزماتے بھی ہیں کہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، یہ کیا کرتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ.
اور جب وہ اس کا امتحان لیتے ہوئے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، یعنی کہ مجھے ذلیل کیا۔ اب دیکھیں، جس بندے کے پاس نعمت تھی اس سے نعمت کوئی چھن گئی، کوئی ایسی چیز، کوئی جاب لیس ہو گیا، اللہ معاف کرے، کوئی اس طرح کی آزمائش آ گئی، روزی تنگ ہو گئی، تو اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ بھی اللہ پہ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، ہر چیز مصیبت ہو، پریشانی ہو یا آسائش ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے اعمال بھی کہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو ہے وہ لکھ رکھا ہے پہلے سے، لیکن انسان کے اعمال اور انسان کی نیت، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کس نیت سے وہ خرچ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں آپ بہت ساری مثالیں ہم لیتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتے ہیں تو وہ یہ دیکھنے کے بجائے کہ یہ میں حلال سے کما رہا ہوں یا حرام سے کما رہا ہوں، ٹھیک ہے، حلال کا 100 روپیہ اور حرام کا 1000 روپیہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، کوئی بندہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے اس کی کمائی آ رہی ہے اور وہ پھر شکر کر رہا ہو کہ ہاں بھی اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے، تو میرا بڑا رحیم ہے، میرا تو کام ہی اللہ کو بڑا پسند آ رہا ہے، تو میں جو ہے وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو حرام حلال کا فرق رکھ کے اور انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کر کے، ایسا سلوک کر کے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں ہماری جتنی پہنچ ہے اس کے مطابق۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ناشکری کرے۔ ایک طرف وہ جس کو مل رہا ہے وہ شکر کر رہا ہے کہ مجھے بڑا مل رہا ہے، عزت و نعمت مل رہی ہے، میں اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا ہوں، اور دوسرا ایسا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ذلیل ہوں، شاید اللہ کو میں پسند ہی نہیں ہوں اس لیے مجھے روزی نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہرگز نہیں، اللہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یعنی کہ ایسے لوگ جن کے باپ یا جن کے سرپرست سر پہ موجود نہیں ہیں ان کی تم عزت نہیں کرتے، اپنے مال میں سے ان کا حصہ نہیں نکالتے۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں کرتے، یعنی کہ مسکین، غریب اور ایسے لوگ جو افورڈ نہ کر سکتے ہوں ان کو کھلاتے تو خود بھی نہیں ہیں، دوسرے کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم بھی مت کھلاؤ، ٹھیک ہے، اور تم بھی مت اس کی مدد کرو، یعنی کہ اگر 2 نمبر اوپر نہیں لے رہا تو تم بھی 4 نمبر مت لو، ٹھیک، تو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلانے دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہیں۔ اس میں یہ کہ وراثت کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دولت ایسی چیز ہے، مال ایسی چیز ہے، زمین ایسی چیز ہے، اور پراپرٹی چھوڑی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آل ٹپکنے لگتی ہے بعد والوں کی، یعنی کہ ان کی اولادوں کی، تو وہ آپس میں بھی صحیح طرح سے اس کی تقسیم نہیں کرتے، یعنی کہ بھائی ہیں تو وہ بہنوں کا حصہ نہیں دیں گے ان کو، جبکہ لیگلی اس کی تو اس میں وصیت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہمارے ہاں بھی اب لیگل ہو چکا ہے کہ بھائیوں کو مسٹ ہے کہ انہوں نے بہنوں کا حق دینا ہی دینا ہے، اور والدین کے بعد والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے، اور باقی یہ کہ ہڑپ کر جاتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو آخرت کی فکر نہیں کرتے، بس دنیا کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے ہم نے دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ ان کی سراؤنڈنگ میں کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی، وہ اس کا جنازہ نہیں اٹھاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ میں تو کہتی ہوں کئی بار میں سوچتی ہوں کہ عورتوں سے زیادہ مردوں کو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ یار یہ فلاں شخص گاؤں ہو یا شہر ہو یا کسی بھی جگہ پہ آپ رہتے ہوں، جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا اس کو بڑا غور سے آبزرو کرنا چاہیے کہ یہ انسان زندہ تھا، یہ انسان اب مر گیا ہے، یہ انسان زمین کے اوپر تھا، یہ زمین کے اندر چلا گیا، تو ہمیں آبزرو کرنا چاہیے۔ تو مرد لوگ تو دفنا کے باقاعدہ آتے ہیں، یہ قبرستان میں جب کھدائی کی جاتی ہے میت کو دفنایا جاتا ہے تو وہاں پہ تو وہ ان کے لیے تو بہت ہی بڑی نیئرسٹ ایک دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہوا، تو پھر بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب اگر ایک مرد جو کمانے والا ہے وہی حلال حرام کا اور چیریٹی کا ہر چیز کا خیال کرے تو اللہ تعالیٰ کیوں برکت نہیں ڈالیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہی نہیں، کیونکہ وہ چیز ہڈن ہے نا، ابھی ہمیں آئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو قرآن پاک تو چیخ چیخ کے ہر چیز بتا رہا ہے۔ اب قرآن پاک مصیبت یہ ہے کہ پڑھیں تو پتہ چلے نا، اب ایک بندے نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو بڑا ایکسکیوز ہے کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، تو بھائی اگر پڑھایا جا رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی بات بول رہا ہے تو سن لو۔ آگے دیکھیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی کہ پہلے انہوں نے بات کی کہ مردوں کی، اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہیں، اور اب آگے بات کی جا رہی ہے اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ بخل ہوتے ہیں، اپنے پہ خرچ کر لیتے ہیں لیکن دوسروں پہ یا یتیموں غریبوں مسکینوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا،
یقیناً جس وقت زمین بالکل برابر پست کر کے بچھا دی جائے گی، یعنی کہ چورا چورا کر کے زمین کے اوپر کی سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ہر چیز جو عملیامیٹ کر کے بالکل فلیٹ کر دی جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قیامت کے وقت کا، ٹھیک ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے، یعنی کہ اس کو فرشتے بھی آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خود آ جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، یعنی کہ جہنم جو ہے وہ 70,000 لگاموں کے ساتھ جکڑی ہوئی ہوگی، اور جس کو ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کے لا رہے ہوں گے، اتنی بڑی وہ جہنم ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے فرشتوں کا سائز کتنا بڑا ہے، فرشتوں کی اوبویسلی طاقت، تو جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس دن ایک پوری آپ کہہ لیں عدالت لگی ہوگی کہ ہاں بھئی تم بتاؤ تم نے کیا کیا، تمہارے اعمال کہاں ہیں، ہاں بھئی تم بتاؤ۔ تو اس وقت کیا بتائیں گے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے اعمال جو ہیں وہ جمع کرنے، آخرت کے لیے اچھے اعمال جمع کرنے، اور جہاں پہ جہنم کا ذکر ہو تو وہاں پہ ہمیں اللہم اجرنی من النار پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان عبرت حاصل کر لے گا، لیکن آج عبرت کا فائدہ کہاں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب سارا سین دیکھ لے گا نا کہ جہنم بھی آ گئی، اللہ بھی آ گئے، پھر وہ زمین بھی ملیامیٹ سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ حیران پریشان ہو کے کہے گا یہ تو وہی چیز ہے جس کے بارے میں دنیا میں فلاں فلاں نبی نے بتایا تھا، فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہوا تھا، پرانی کتابوں میں بھی تو ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہوگا وہاں پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں گے، کچھ ذکر ایسے ہی ہوں گے، وہاں پہ بھی قیامت کا ذکر ہوگا، توحید کا ذکر ہوگا، شرک سے بچنے کی بات کی گئی ہوگی، لیکن انسان اس وقت نہیں مانے گا نا، تو وہ وہاں پہ جا کے کہے گا کہ یہ کیا ہے، یہاں پہ یہ تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں دنیا میں سنا تھا اور عمل نہیں کیا تھا اور اس کو سچ ہی نہیں سمجھا تھا۔ تو اس دن انسان عبرت حاصل کر لے گا، لیکن عبرت کا تو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ جب وقت گزر جائے تو وقت تو بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، وقت گزر گیا تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بہت ہی اہم بات ہے، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال پہلے سے کر رکھے ہوتے، اس زندگی کے لیے، یعنی کہ جو زندگی اس وقت وہ دیکھے گا، قیامت کے وقت ایک منظر ہوگا پورا، وہ کہے گا کہ یہ والی جو زندگی ہے نا، یہ والی جو زندگی ہے اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا۔ ہم پتہ ہی دنیا کی زندگی کو زندگی کہتے ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دماغ ہی نہیں مانتا کہ یار ہم نے مرنا ہے، ہم نے حساب دینا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ایک وقت ہوگا جب میں اس پورے خوبصورت سے گھر میں، ڈرائنگ روم میں یا اپنے بیڈ روم میں نہیں بیٹھا ہوں گا، میں اپنی قبر کے اندر موجود ہوں گا، میں اکیلا ہوں گا، میرے بچے، میرا شوہر، میرے گھر والے، میرے ماں باپ، بہن بھائی، کوئی بھی شخص وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، میں اس وقت اکیلا ہوں گا اور میرے ساتھ میرے اعمال ہوں گے۔ آپ کے ساتھ صرف اعمال جانے، ہمارے ساتھ صرف اعمال جانے، اور ہمارے اعمال نہیں وہاں پہ ہمیں یا تو ایک طرف لے جانا جہاں پہ عذاب ہوگا یا دوسری طرف لے جانا جہاں پہ بہاریں ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں نا وہ پچھتاوا انسان کا۔ تو میں ابھی اپنی سسٹر سے بات کر رہی تھی کچھ دن پہلے، تو میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ میری جو زندگی کا اب جو زندگی کا میری مقصد ہے وہ چھوٹا سا میں نے ایک بنا لیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پچھتاوا نہیں رکھنا، چاہے وہ کسی کے ساتھ کچھ اللہ معاف کرے اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس زندگی میں ہماری جب سانس چل رہی ہوتی ہے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کے ساتھ جو ہم نے کیا ہوتا ہے، غلطی کی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کو سدھار لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی موت آ گئی تو پھر وہ بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے سارے معاملات کو سموتھلی، غلطیاں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک کر لو، غلطیاں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک کر لو، گناہوں سے بھی معافی مانگ لو۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو ساتھ ساتھ ٹھیک کرنا ہے، ڈیلی کے ڈیلی ٹھیک کرنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اب دیکھیں گھر کے اندر کچرا ہے، ہم ڈیلی صاف کرتے ہیں، کچن ہے ہم ڈیلی صاف کرتے ہیں، اپنے باقی بستریں ہم ڈیلی سمیٹتے ہیں، تو ہمارے جو دماغ اور دل اور ہماری روح اور ہمارے جسم کے اندر جو معاملات ہیں ہمیں اس کو بھی ڈیلی کلین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے اندر سے چن کے چیزوں کو باہر نکالنا ہے، وہ چیزیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا، یار دیکھو کل میں یہ گناہ کر رہا تھا نا، تو آج میں نے وہ گناہ چھوڑنے کی پریکٹس کرنی ہے، ایک ہفتہ لے لیں اس کے لیے، میں نے وہ گناہ نہیں کرنا۔ میوزک سے ایگزامپل لے لیں، آپ ایگزامپل لے لیں، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ میوزک سب کو پتہ ہے،
ہم سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ تھا، 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے بھی پتہ تھا، گاڑی چلتی تھی، لانگ ٹریول ہوتا تھا اور میں زور زور سے میوزک لگا دیتی تھی. مجھے کوئی نہیں کہتا تھا، نہ میرے ہسبینڈ نہ بچے، کہ میوزک بند کرو، لیکن کیونکہ مجھے پسند تھا میں خود بھی سنتی تھی، ان کو بھی سناتی تھی، خود بھی گنہگار ہوتی تھی، ان کو بھی گنہگار کرتی تھی. تو ہم میں سے میکسیمم لوگوں کی یہ ہوتی ہے عادت کہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور میوزک چلا لیتے ہیں. تو یہ گناہ ہے نا، ایسا گناہ ہے کہ ہمارے پھر وہ گناہ ان دا سینس کہ وہ ہمارے دل دماغ میں اتنی مضبوطی سے وہ چیز 2-3 گھنٹے کا ٹریول آپ سن رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ آگے جا کے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں الفاظ گھوم رہے ہیں، آپ سوئیں گے تو سوتے ہوئے آپ گھوم رہے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو تب بھی آپ کے دماغ میں وہی الفاظ گونج رہے ہو. جس طرح کی ہیبٹ آپ بنائیں گے آپ کے دماغ میں دن رات وہ چلتا رہے گا. ایک کیسٹ ہے وہ چلتی رہے گی. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، تھوڑی سی کل پرسوں کی بات ہے. ایسے میں تھوڑا سا نماز میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جس کا میں نے کچھ دن پہلے سورت میں ذکر بھی کیا تھا، ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرنا. میں پڑھ رہی تھی اور پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا تھا، تو میں نے تھوڑا زیادہ پڑھ لیا اس کو، جبکہ میں پڑھتی ایک تو بار ہی ہوں، کیونکہ باقی بھی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ عربی کی دعائیں یاد کی ہیں جو پڑھنی ہوتی ہیں، خاص طور پہ فجر اور مغرب کے ٹائم. تو وہ رات میں میری جب آنکھ کھلے میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھ رہا ہے میرا دماغ، جب میری آنکھ کھلے یہی ہو، میں پریشان ہو کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہ یہ آخری وقت تو نہیں آ کے جو میں حساب کی بات کر رہی ہوں خواب میں بھی. تو ہوتا ہی ہے کہ ہماری جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ ہماری نیند پہ، ہماری روح پہ بڑی افیکٹ ہوتی ہیں. ہم اپنی ہیبٹس کے ذریعے نا ان چیزوں کو نا ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اپنی روح کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اسٹریس بھی لیتے ہیں، ہم ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، پھر ہم مصروفیت بھی ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم ان چیزوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ کیا کرنا ہے، سمپل سا حل ہے، ہمیں اپنی ڈیلی روٹین کو سیٹ کر لینا ہے. صبح دوپہر شام ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو ہماری گفتگو کیا ہے، ہم موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں. بس ہم نے ہر قدم پہ نا پھونک پھونک کے، جسے کہتے ہیں قدم رکھنا، کچھ عرصہ آپ پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے، یقین کریں آپ کے قدم پڑیں گے ہی اس جگہ پہ جو ٹھیک ہوگی. آپ غلط طرف جائیں گے نہیں، آپ کو پھر ہوگا یار نہیں ادھر سکون نہیں مل رہا، اب ہمیں اس طرف سکون مل رہا ہے. تو کچھ دن جب ایفرٹ کی جاتی ہے نا اچھے کام کے لیے، تو وہ اوبویسلی وہ چیز بڑی خوبصورتی سے ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ اس آیت کا کچھ زیادہ ہی تفسیر ہو گئی، کیونکہ میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے بڑی ایموشنل ہو گئی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم وہاں پہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ اپنی اس زندگی کے لیے میں نے کچھ نیک عمل کیے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ڈیلی روٹین کو دیکھیں گے نا تو ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کچھ اور ہے غلط تو اس غلطی کو سدھارنے کا ٹائم ہمارے پاس اسی زندگی میں ہے. اللہ نے استغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے دعائیں اور اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ رکھا ہی اس لیے کہ ٹھیک ہے انسان بشر ہے، اس سے گناہ ہوں گے، اس کو معافی بھی تو ملے گی نا. شیطان کو ہم نے ہرانا ہے، شیطان ہمیں لے کے جا رہا ہے کسی طرف، تو ہم نے پھر اس کو ہرانا، اور پھر وہ وہاں پہ بیٹھ کے رو رہا ہوگا یار میں تو اس کو بڑی مشکلوں سے اس گناہ کی طرف لے کر آئے تھے، اس نے تو یہ گناہ ہی اپنا چھوڑ دیا، اور پھر صبح اس نے تو استغفار بھی کر لیا، مطلب اس کے تو سارے گناہ ہی معاف ہو گئے، تو یہ تو جیت گیا میں تو ہار گیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے خود جیتنا ہے، ہم نے شیطان کو ہرانا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم اپنے ساتھ کریں تو بہترین ہے، کیونکہ ہمارے بچے تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اگر ہم خود میوزک سنیں گے، ہم خود وہ عمل کریں گے جو ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نہ کرے، تو پھر ہماری یہ وش نہیں پوری ہو سکتی. ہمیں اولاد کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے. میں نے شادی کے بعد اپنے اندر بہت زیادہ امپروومنٹ کی ہے. بے شمار چیزیں ایسی تھیں جو میں پہلے کیا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں چھوڑتی چلی گئیں. آگے دیکھیں، لا يعذب عذابہ احد، پس آج اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا خوفناک وہاں پہ وہ منظر ہوگا اور عذاب ہوگا کہ ویسا عذاب تو کبھی سوچنے کی ایک بہت ہے نا پہنچ ہی نہیں پہنچ پائے گی وہاں تک. ہم اپنے قد قامت اور اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ نعمتیں بھی گنتے ہیں اور عذاب بھی گنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس دن سب بڑا ڈیفرنٹ ہوگا. ولا یوثق وثاقہ احد، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود بتا رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قید و بند جیسی کوئی قید نہیں ہوگی، وہاں کا عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہاں کی جہنم جیسی کوئی جہنم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب آگے کی جو آیات آ رہی ہیں وہ بڑی ہی ایسی ہیں جو نیک روحوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، کہ جب ان کی روح نکالی جائے گی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہا جائے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، مطمئن رہنے والی روح. مطمئن روح کون سی ہوتی ہے؟ ایک ایسی روح جو میوزک سنتی ہے وہ مطمئن ہوتی ہے، یا پھر ایک ایسی روح جو قرآن سنتی ہے وہ مطمئن ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہے، زمین اور آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے. روح جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی روح کا بڑا ہی خیال، یہ جو جسم ہے پالر جاتا ہے،
اپنے بالوں کی کٹنگ کرواتا ہے، پلکنگ کرواتا ہے، فیس فیشل کرواتا ہے، اپنی جسم کی نوک پلک کا خیال رکھتا ہے۔ روح جو ہے جب وہ ڈیمیج ہوتی ہے نا تو یقین کریں ایک وقت آتا ہے کہ یہ جتنا بھی خوبصورت جسم ہو نا تو یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ آپ کا دل خوش نہیں ہوتا۔ دل کا تعلق روح کے ساتھ بڑی گہرائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ایک نیک بندے کی روح نکلے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ یا ایھا النفس مطمئنہ جئی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی کہ اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ اطمینان والی روح ہمیں بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روحوں کو، ہمارے دل دماغ کو، اس میں ہر جگہ بس آپ بس جائیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روح نکالی جائے گی جنت میں جائے گی، اس کے بارے میں کہ وہ اطمینان والی روح ہوگی، وہ سکون والی روح ہوگی، جس کو بڑے سکون سے نکالا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے، یعنی کہ جہاں پہ جنت میں نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو دنیا میں اب تک آ چکے ہیں، نبی، پیغمبر، صحابہ، ہر طرح کے نیک بندے ہوں گے، ولی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی یہ کہ سورہ فجر کی جو ہے وہ تلاوت ہم نے ساتھ ہم نے اس کی ترجمہ بھی دیکھا اور تفسیر بھی دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم نے جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ علم جو ہے نا، علم اب ہم نے وہ پیچھے پڑھا تھا نا کہ جوڑا ہوتا ہے، کہ علم کے ساتھ بھی عمل کا جوڑا ہے، یعنی کہ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، کوئی اچھی بات آپ کو پتہ چلتی ہے تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اپنے ساتھ یہ پرومس کر لینا نا کہ میں نے دھیرے ہر چیز ایسی کرنی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو، بس ہمارے دماغ میں اللہ کی پسند ہونی چاہیے۔ تو دنیا جو ہے وہ ہم اللہ کی پسند کی گزار لیں تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ ہماری پسند کی ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے۔ ہماری آخرت تو یہی ہوگی نا کہ ہم کم از کم عذاب سے بچ جائیں، یار کوئی جنت اچھی سی مل جائے، جنت الفردوس مل جائے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی سورت کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔